آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اگر اس سلسلے میں اگر آپ ابتدائی حالات کے دارالعلوم دیوبند میں آپ کے والد محترم وہاں سے یہاں سفر کیسے ہوا، پھر آپ کے دادا جان یہاں کراچی میں تھے لیکن آپ حضرات لاہور میں منتقل ہوئے، اس کے اسباب کیا تھے، اس بارے میں اگر کچھ فرمائیں تو جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میرے اوپر بہت ہوئے ہیں اور ہیں، مسلسل جاری ہیں۔ تو ان انعامات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک نام خاندان سے مجھے وابستہ فرما دیا، اور الحمدللہ میرے جو والد ہیں مولانا محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے، اور اسی لیے میرے دادا کو اپنے بیٹے سے بھی بہت محبت تھی، اور میں ان کے پوتوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے پہلے کوئی بڑا پوتا نہیں ہوا تھا، تو میرے والد بڑے بیٹے تھے اور میں بڑا پوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، اور میرے والد کو اپنے والد کی بھی خدمت کی بہت توفیق ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ دادا کی بھی خدمت کی توفیق ملی۔ اور میرے دادا تھے، یعنی میرے والد کے دادا تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا یہ قصہ میں نے سنا ہے اپنے اکابر سے اور حضرت وہاں تقی صاحب مدد الہم سے بھی، کہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور میرے والد مرحوم بھی تھے۔ تو میرے والد نے اپنے والد مفتی شفیع صاحب کے جوتے اٹھا لیے تاکہ ان کو اندر پہنچا سکے، محفوظ رکھ سکے۔ تو دادا نے دیکھا اپنے پوتے کو، تو مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکی میاں، تم نے اپنے والد کے تو اٹھا لیے جوتے، اب میری نہیں اٹھائے۔ تو میرے والد بڑے ذہین تھے، تو فرمانے لگے آپ کے جوتے یہ اٹھائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کے بارے میں فرمایا یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے جوتے اٹھائیں گے، اور میں ان کا بیٹا ہوں تو میں ان کے جوتے اٹھاؤں گا۔ تو ذہانت ان کے بالکل بچپن سے ہی ان کے اندر تھی، اور انہوں نے اپنے والد اور اپنے دادا کی بھی بہت خدمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا بہت آنا جانا تھا، اور اس کے کچھ واقعات خود میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، جو ارواح ثلاثہ اور حکایات اولیاء کے آخر میں درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فضل ہے کہ میرے جو والد ہیں اور میرے دادا ہیں اور پردادا ہیں وہ خالص دیوبندی ہیں، اور دیوبندی سے تعلق رکھتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہ دیوبند میں پیدا ہوئے، دیوبند میں پروان چڑھے، بلکہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند ہی میں ساری زندگی خدمت کی گزاری۔ پہلے مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے اور کتابیں پڑھاتے رہے، طلباء کی خدمت کرتے رہے۔ پھر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند ہی میں رہے اور وہاں خدمت کرتے رہے جب تک کہ وہ پاکستان نہ آ گئے۔ یہ تو میرے دادا ہیں، اور میرے نانا جو تھے، میری والدہ صالحہ خاتون ان کا نام تھا، اور وہ بیٹی تھی حضرت مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندانی خطیب تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں بلکہ پورے دیوبند میں ایک ہی
عید کا اجتماع ہوتا تھا، اور اس عید کے اجتماع میں امامت طے تھی کہ اسی خاندان کا کوئی فرد کرے گا، کیونکہ کسی زمانے میں بادشاہ نے یا جو حکمران تھے مسلمان، انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ بھئی یہ خاندان جو ہے اس کو ہم بحیثیت خطیب دیوبند کے اندر اور عیدگاہ کے اندر متعین کرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود تھے، لیکن دیوبند میں عید کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میرے نانا پڑھاتے تھے، جن کا نام تھا مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ امبالے میں بعد میں امبالہ چلے گئے تھے اپنے شیخ کے حکم پہ۔ ان کے شیخ تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اور امبالے میں ضرورت تھی علماء کی، اور وہاں مدرسہ کوئی نہیں تھا، تو حضرت شیخ الہند نے حکم دیا تو میرے نانا اور میرے ماموں، میرے نانا مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے ماموں مولانا محمد متین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کراچی میں ناظم آباد کی عیدگاہ میں طویل عرصے تک خطیب رہے، اور بعد میں انہوں نے وہ عہدہ سپرد کر دیا تھا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نجیب الطرفین بنایا کہ میرے نانا جو تھے وہ بھی بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور میرے دادا کے حالات تو منضبط ہوئے ہیں اور سبھی ان کو جانتے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن میرے جو نانا تھے حضرت مولانا محمد مبین خطیب صاحب، ان کے حالات بہت کم منضبط ہوئے ہیں۔ تو میں نے کچھ کوشش کی تھی اور ذکر مبین اور تذکرہ متین کے نام سے ایک رسالہ مرتب کیا تھا، اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اس میں تعاون کیا تھا، یعنی انہوں نے کام وہ کیا تھا، اور اس میں کچھ حالات جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے نانا، وہ آخر زمانے میں انڈیا چھوڑ کر پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور انہوں نے زیادہ وقت ہمارے گھر میں گزارا، اور چونکہ انہوں نے زیادہ وقت لاہور والے گھر میں انہوں نے زیادہ وقت ہمارے لاہور میں گزارا، اور مجھے ان کی خدمت کرنے کا اور ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو سادگی تھی وہ ان کے اندر بھی آئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ تحریک ریشمی رومال میں مولانا محمد مبین خطیب صاحب نے بہت کام کیا تھا۔ چنانچہ مولانا محمد میاں کی کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، اس میں ہمارے نانا کا بھی ذکر ہے کہ یہ بریگیڈیئر کے عہدے پر تھے، اور انہوں نے بڑی خدمت کی تحریک ریشمی رومال میں اور حضرت شیخ الہند کی خدمت میں۔ اور ایک مرتبہ یہ کوئی رومال میں خط چھپا کر لے کر گئے تھے کابل، اور وہاں جا کر کابل کے حکمران سے بات کی تھی۔ تو انہوں نے آخری زندگی ہمارے گھر میں گزاری تو انتہائی سادگی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اگر سالن 2 ہوں تو وہ کسی ایک سالن کا انتخاب کرتے تھے، اور کبھی 2 سالن نہیں کھاتے تھے، اور ایک سالن کا انتخاب کر کے ان کی روٹی متعین تھی، دوپہر کو 1.5 چپاتی پھلکا جو بہت ہی ہلکا سا ہوتا ہے، تو 1.5 چپاتی دوپہر کو کھاتے تھے اور رات کو 1 چپاتی، اور اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور جو سالن کھانا ہوتا تھا وہ نکال لیتے تھے اور بس وہی کھاتے تھے، اور برف استعمال نہیں کرتے تھے، اور سراہی ان کی رکھی رہتی تھی ان کے کمرے کے باہر، جہاں کچھ پورش سا تھا تو جیسے چھجا ڈال دیتے ہیں تو اس سجے کے نیچے ان کی سراہی رکھی رہتی تھی۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی کہ برف کا پانی پی لیا کریں، لیکن وہ نہیں پیتے تھے اور سراہی سے پانی پیتے تھے، اور یہ بھی ان کا معمول میں نے دیکھا کہ وہ پانی پینے کے لیے کسی کو آواز نہیں دیتے تھے، اور خود اٹھتے تھے، آہستہ آہستہ جاتے تھے، کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے بہت، اور
تو سرائی سے پانی نکالتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ وہ اٹھے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ پانی پینے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ابا جی میں لاؤں گا پانی، ابا جی میں پانی لاؤں گا. تو فرمانے لگے نہیں بیٹے، اپنے کام خود کر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کان یخدم نفسا، کہ آپ اپنے نفس کی خود خدمت کیا کرتے تھے، کسی سے حتی الامکان کام نہیں لیتے تھے. یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام سے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا نیچے گر جائے تو تم خود اٹھانا، کسی کو یہ مت کہنا کہ مجھے اٹھا کر دے دو. تو یہ ہمارے اکابر کا طریق تھا پرانا، اور بہت سادہ تھے اور انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ ان دونوں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا تھے اور لاہور کثرت سے آتے جاتے تھے، تو وہ اور میرے نانا حضرت مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور خدمت، بچہ تھا میں، لڑکا تھا، ان کی دونوں کی خدمت کی بھی توفیق ہوئی. اور میرے والد جو ہیں وہ لاہور میں اس لیے رہ گئے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ہجرت ہوئی تو میرے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں آ گئے، لیکن ان کی بوڑھی والدہ تھی اور میرے والد تھے اور میرے والد کی اہلیہ تھیں. تو ان کو حضرت مفتی صاحب نے چھوڑا کہ تم ہمارے مکان ہی پہ رہو اور کوشش کرو کہ اس مکان کا کوئی سودا ہو. اس کے علاوہ وہاں کتابیں تھیں اور وہی سرمایہ تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ انہوں نے ایک چھوٹا سا کتب خانہ کھولا ہوا تھا. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ کتابیں جو ہیں وہ پاکستان منتقل ہو جائیں تاکہ میرے روزگار کا کوئی ذریعہ ہو. تو میرے والد وہاں رہ گئے. پھر اس کے بعد میرے والد نے، چونکہ میرے والد بڑے تھے تو ان پر اعتماد کرتے تھے میرے دادا، تو میرے والد نے وہ سارے کام کیے جو ان کے سپورٹ کیے گئے تھے. پھر اس کے بعد وہ ہوائی جہاز کے ذریعے وہ منتقل ہوئے کراچی. کراچی جب پہنچے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو لے کر آئے اور اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. ہوا یہ کہ میرے ماموں تھے مولانا متین خطیب صاحب، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور کے ناظم تھے اور ان کو وہاں متعین کیا گیا تھا. تو انہوں نے ان سے ملنے کے لیے میری والدہ گئیں کہ میں اپنے بھائی سے مل لوں. جب میری والدہ اپنے بھائی سے ملنے گئیں تو میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے. تو وہاں پہنچ کر ایک دکان 150 روپے کرائے میں مل گئی. اچھا، وہ بہت بڑی دکان تھی ادارہ اسلامیات کے نام سے، اب بھی الحمدللہ وہ بھائی وہاں بیٹھتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ کرائے پر ہم نے لی، میرے والد نے 150 روپے کرائے پر. تو ویسے اس زمانے میں 150 بھی بہت تھے اور لوگ کہتے تھے 150 روپے کا خرچہ آپ کیسے نکالیں گے، لیکن میرے والد صاحب نے وہ لے لی اور وہاں کاروبار شروع کر دیا. اور اس وجہ سے کہ مولانا متین خطیب صاحب وہاں موجود تھے. اب ہوا یہ کہ جن کی وجہ سے وہ لاہور ٹھہرے تھے تو وہ جناب منتقل ہو گئے کراچی. مولانا متین خطیب صاحب تو کراچی منتقل ہو گئے، میرے والد صاحب وہیں رہ گئے. لیکن لاہور میں رہنے کا ان کا بڑا فائدہ ہوا اور انہوں نے علماء دیوبند کی کتابوں کا ایک مرکز قائم کر دیا ادارہ اسلامیات کے نام سے، جبکہ اس زمانے میں وہاں جو علماء دیوبند کو لوگ نہیں پہچانتے تھے کیونکہ آمد و رفت اور رسل و وسائل اتنے نہیں تھے اور چیزیں منتقل اتنی نہیں ہوتی تھی.
تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارہ قائم کیا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لاہور کے جو لوگ تھے تو وہ علماء دیوبند کی کتابوں سے مانوس ہوئے، انہوں نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ لاہور میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ تو میرے والد صاحب وہاں جایا کرتے تھے، اور میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں بھی ساتھ گیا، تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوتے تھے، ہم نیچے بیٹھتے تھے، تو ان کی مجلس میں بھی حاضری ہوئی۔ تو اس طریقے سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور رہ گئے، اور میرے والد صاحب کو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعلق تھا، اور چونکہ میرے والد صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ چکے تھے تو کوئی اور ان کی نگاہوں میں جچتا نہیں تھا، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد کا نام پانی رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اندر سے پان لا کر دیا کرتے تھے، نابالغ بچے تھے تو یہ اندر چلے جاتے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جاؤ بیٹا اندر سے پان لے کر آؤ، پان لے کر آتے تھے وہ، تو ان کا نام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی رکھ دیا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت شفقت تھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اتنی زیادہ تھی کہ اکابر خلفاء نے ہمارے والد صاحب کو آگے کیا اور کہا کہ تم بیٹے تم یہ حضرت تھانوی سے درخواست کرو کہ مجھے پدنامہ پڑھا دیں، اور جب وہ پدنامہ تم پڑھو گے تو ہم سب بھی پڑھیں گے۔ تو خیر میرے والد نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس اور تو کوئی وقت ہے نہیں، البتہ میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں واک کے لیے صبح کو، تو اگر اس وقت تم ساتھ چلنا چاہو تو چلو۔ تو میرے والد جانے لگے۔ دوسرے دن حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درخواست کی کہ حضرت ہمیں بھی اجازت دے دیجیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، اور جو پدنامہ آپ پڑھاتے ہیں وہ ہم سنتے رہیں۔ حضرت نے ان کو اجازت دے دی، پھر اور خلفاء جو آتے تھے وہ بھی ساتھ لگ گئے۔ تو اس طریقے سے میرے والد جو تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقرب بچوں میں سے تھے، اور انہوں نے بڑے ناز اٹھائے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو چونکہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوا تھا تو کوئی اور بزرگ ان کی نگاہوں میں جچتا نہیں تھا۔ تو جب حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو میرے والد نے اپنے والد مفتی شفیع صاحب کو خط لکھا کہ وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اب کوئی بزرگ یہاں نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر بیٹھوں۔ تو میرے دادا جو تھے وہ خود بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے مصلح تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے میرے والد کو فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ہر روز دن میں 5 وقت اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اور فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے افضل ہے۔ تو میرے والد صاحب کے ذہن میں جو یہ بات تھی کہ اب کوئی بزرگ نہیں ہے، اور جناب اب میں کسی کے پاس نہیں بیٹھوں گا، تو ہمارے دادا نے وہ شروع میں ہی نکال دیا خناس، اور کہا کہ تمہاری مسجد کا جو مؤذن ہے وہ تم سے بہتر ہے، وہ 5 وقت اذان اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، تم روزانہ 5 منٹ اس کے پاس جا کر بیٹھو۔ اسی لیے ہمارے جتنے چچا ہیں مفتی رفیع صاحب، حضرت تقی صاحب، وہ کہتے تھے کہ تمہارے والد جو تھے وہ قلندر تھے، یعنی ظاہری طور پر تو ان کی جو حلیہ شکل اور تھی وہ ایسا نہیں لگتی تھی کہ یہ کوئی بزرگ ہیں، شاعر آدمی تھے، اور شاعروں کے ہی وہاں بڑا مجمع رہتا تھا، لیکن میرے والد نے انہی شاعروں کے درمیان رہ کر دین کا بڑا کام کیا۔ چنانچہ اشفاق احمد جو تلقین شاہ کے نام سے مشہور تھے،
مصطفیٰ صادق صاحب اور الطاف حسن قریشی، مجیب الرحمان شامی اور ڈاکٹر اجمل، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دکان پہ آتے تھے اور میرے والد ان کو قصے سناتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پھر کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے یہ ہوا کہ وہاں ایک نفسیات کے بڑے ماہر تھے ڈاکٹر اجمل صاحب، اور وہ گورنمنٹ کالج کے سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ تھے، تو ان کو میرے والد نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے دی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک مرتبہ یہ والد صاحب سے یہ کہنے لگے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے نفسیات دان تھے، اور انہوں نے لوگوں کی نفسیات سمجھ کر کس کس طرح ان کا علاج کیا۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں دو ہی بڑے نفسیات دان پیدا ہوئے ہیں، ایک امام غزالی، وہ کہتے تھے وہ بھی بڑے نفسیات دان ہیں، اور دوسرا فرماتے تھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص طور پر ان کی کتاب تربیت السالک کا بہت حوالہ دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں رہ کر بہت خدمت کی، اور چونکہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا تو ہر طرح کے لوگوں کے پاس میرے ساتھ ملنا جلنا رہا، اور بہت سارے باتیں مجھے سمجھ میں آئیں۔ بڑے بڑے اکابر ہماری دکان پہ آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہر جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، ہم لوگ اپنے دکان میں ایک چٹائی بچھا لیتے تھے، اس چٹائی کے اوپر ایک دری بچھاتے تھے، اس دری کے اوپر ایک تکیہ رکھتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ لیلا گنبد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، اور وہاں سے فارغ ہو کر وہ سیدھے ہماری دکان میں آیا کرتے تھے۔ اور ہماری دکان میں اس طرح تھا کہ سامنے والد صاحب بیٹھتے تھے کرسی پر، پھر ایک لمبی میز تھی، اس کے پلی طرف بہت ساری کرسیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کرسیوں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے کمرے میں بھی کرسی نہیں تھی، ہم نے تو ان کا کمرہ بہت دیکھا ہے اور بہت حاضری ہوئی ہے، تو وہ جب ہماری دکان پہ آتے تھے تو بھی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، چنانچہ ان کے لیے علیحدہ دری کا اور گاؤ تکیے کا اہتمام کیا جاتا تھا، تو تشریف لاتے تھے اور وہاں بیٹھا تھا۔ اور اسی طرح لاہور میں جتنے بڑے بڑے خطباء علماء تھے ان کا بہت آنا جانا تھا۔ یہ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب بہت تشریف لایا کرتے تھے، جو حضرت مولانا احمد علی صاحب قدس اللہ سرہ کے جلیل القدر خلیفہ بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے۔ اسی طرح مولانا داؤد غزنوی صاحب، مولانا ابو بکر غزنوی صاحب جو اہل حدیث کے بڑے علماء تھے، اور اسی طریقے سے جو مفتی محمد حسن مفتی نعیمی صاحب جو بریلویوں کے علماء میں سے تھے، وہ سب آیا کرتے تھے ہماری دکان اور کتابیں خریدنے۔ اور اسی طرح مولانا اجمل صاحب جو خطیب تھے قلعہ گوجر سنگھ میں بڑے مشہور، مولانا اجمل خان صاحب جو خطیب تھے قلعہ گوجر سنگھ کی مسجد میں، جن کے بیٹے ہیں مولانا امجد خان صاحب، آج کل ماشاءاللہ وہ بڑے عالم ہیں، تو وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ اور یہ سب آ کر والد صاحب سے پوچھتے تھے کہ بھائی ذکی یہ بتاؤ کہ اس موضوع پر کون سی کتاب ہے، کہاں ملے گی۔ اچھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں کتابوں کا بڑا مرکز تھا۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی گاہک واپس نہ جائے،
اور جو بھی کتاب کہیں دستیاب ہے وہ لا کے رکھتے تھے، اور جب لاتے تھے تو پہلے اس کا سارے فہرست پڑھتے تھے اور اس کے موٹے موٹے نکات وہ پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو ریک میں رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب کو کتابوں کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات تھی جو عام علماء کو نہیں تھی۔ چنانچہ عام علماء جب آتے تھے، بڑے بڑے علماء، تو آ کے کہتے تھے بھائی ذکی یہ بتاؤ کہ مجھے یہ اس موضوع پر مواد کی تلاش ہے تو یہ کہاں ملے گا؟ تو میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ فلاں فلاں کتاب میں موجود ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے خاموش خدمت کی ادارہ اسلامیات میں بیٹھ کر، اور اکابر علماء سے ان کا گہرا تعلق رہا۔ اور وہ عجیب و غریب آدمی تھے میرے والد صاحب، ایک طرف ان کا اکابر علماء سے بڑا تعلق تھا، دوسری طرف جو بڑے بڑے شاعر تھے ان سے بہت تعلق تھا، اور جو سیاستدان تھے ان سے بہت تعلق تھا۔ اسی لیے ہماری دکان کے پر مولانا کوثر نیازی کا بہت آنا جانا تھا، شورش کاشمیری صاحب کا بہت آنا جانا تھا۔ شورش کاشمیری آیا کرتے تھے اور وہ داڑھی مڈاتے تھے، اور برابر میں ایک تھا آدمی جس کی دکان تھی ہیئر ڈریسر، عبداللہ اس کا نام تھا، تو وہاں سے فارغ ہو کے وہ ہماری دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اپنا باتیں کرتے رہتے تھے والد صاحب سے۔ اسی طرح اور جتنے یہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، شاعر ہیں، تو وہ سب ہماری دکان پہ آیا کرتے تھے، اور والد صاحب ان کا اکرام کرتے تھے، اور حسب موقع ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاہور میں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے اپنے دادا بھی تشریف لاتے تھے بہت، اور دادا جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے تو وہ میرے ہی کمرے میں ٹھہرا کرتے تھے، کیونکہ وہ میرا کمرہ نہیں تھا، اصل میں وہ مہمان خانہ تھا، اور مہمان خانہ جو ہے تو اس میں میرا پلنگ تھا۔ جب کوئی مہمان آتا تھا تو میں اپنا بوریا بستر اٹھا کے وہاں سے کوچ کر جاتا تھا، اندر کہیں جا کے لیٹ جاتا تھا، لیکن اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو پھر مجھے اجازت ہوتی تھی کہ تم کسی بستر پہ لیٹنا چاہو تو لیٹ جاؤ۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میرا کچھ وہاں کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ان میں ایک کاپی بھی تھی جس میں نے اشعار لکھے ہوئے تھے: درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمجھتا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے سچ، نہ ابلہ مسجد ہو نہ تہذیب کا برزخ۔ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اس میں کوئی میں نے غلط تعبیر کی تھی کیونکہ مجھے شعر شاعری سے تو اتنی مناسبت تھی نہیں، تو میرے دادا نے بک کی نظر پڑی، اس کو دیکھا تو میرے دادا نے اپنے قلم سے اس کی تصحیح کر دی اللہ۔ اور میں نے اپنے جتنے بزرگوں کو دیکھا انتہائی مشفق پایا۔ میرے نانا انتہائی مشفق تھے، میرے دادا انتہائی مشفق تھے۔ میں کبھی کبھار طالب علموں سے کہتا ہوں کہ بھئی اب جو بزرگ ہیں ان کو تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ کس بات پہ ناراض ہو جائیں، لیکن میں نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے وہ سارے کے سارے خدمت گزار، محبت والے، اور ایسا کہ آدمی ان کی محبت دیکھ کر ان پر عاشق ہو گیا۔ چنانچہ الحمدللہ مجھے اپنے سب بزرگوں سے عشق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے بچپن میں پتھری کی شکایت ہو گئی تو میرے دادا یہاں سے نمک انواری بھیجا کرتے، وہ نمک انواری ہوتا تھا پتھری کو نکالنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ میرے دادا آئے تو مجھے تکلیف بہت تھی، گردے میں پتھری تھی اور میں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ خیر مجھے میرے والد نے اور دادا نے دم کیا، کوئی دوا دی، اس کے بعد میرے کمرے کی لائٹیں بند کر دی اور کہا تم سو جاؤ۔
تمہاری آنکھ لگ جائے گی تو تمہیں آرام ملے گا۔ تو خیر میں سو گیا۔ تو جس کمرے میں سویا تو وہاں گرل تھی، اور گرل کے باہر ہلکا سا لیمپ ایک بلب جل رہا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ رات کو کسی وقت، مجھے نہیں معلوم، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے دادا جو ہیں وہ گرل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کان لگا کے یہ سن رہے ہیں کہ ہائے ہائے تو نہیں کر رہا۔ حالانکہ وہ خود مہمان تھے، وہ خود بوڑھے تھے، اور خود وہ جناب ایسے تھے کہ ہم سب مل کے ان کی خدمت کریں تو ہمارے لیے ساتھ ہے، لیکن جناب شفقت کا یہ عالم کہ اپنے پوتے کا یہ خیال کہ پتہ نہیں اس کی تکلیف دور ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ صحیح طرح سو بھی رہا ہے یا نہیں سو رہا۔ تو بھئی ہم نے تو ایسے بزرگوں کو پایا۔ اب مجھے یاد ہے کہ ہمارے دادا جب تشریف لاتے تھے تو ہم 6 بہن بھائی تھے، تو سب بہن بھائی جو ہیں وہ وہ اسکول میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ دینی لائن میں میرے والد نے صرف مجھے ڈالا، اور باقی جو میرے 2 بھائی ہیں تو ان کو اسکول میں ڈال دیا۔ اب میری بہنیں جو تھیں تو وہ بھی چھوٹی تھی بہت، تو ان کو جیسے دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں اسکول میں ڈال دیا۔ قریب میں اسکول تھا بچیوں کا، لڑکیوں کا، تو وہاں جاتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہمارے دادا آتے تھے تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پوچھیں بھائی کیا کر رہا ہے، تو ہر بچہ بتاتا کہ ابا میں فرسٹ آیا۔ اچھا، کوئی کہتا ابا جی میں سیکنڈ آیا، اور ابا جی مجھے یہ ہوا۔ اچھا، اب ابا نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا، بھئی یہ فرسٹ آیا تو اس کو اتنے پیسے دے دو، یہ سیکنڈ آیا اس کو اتنے دے دو۔ تو میرے دونوں بھائی، تینوں بہنوں میں بھی 2 بہنیں تھیں جو بڑی تھی، اسکول جاتی تھی، باقی تیسرے بہت چھوٹی تھی۔ تو سب کو، میں ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ تو ہمارے مدرسوں میں یہ فرسٹ اور سیکنڈ کا اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، بس بھائی پڑھ لیا اللہ کے لیے پڑھ لیا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو بھائی سب کو انعام مل رہا ہے، فرسٹ کا، سیکنڈ کا۔ تو دادے ابا رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے فارغ ہو گئے، سب کو انعام دیا، فرمایا بھائی سب سے اچھا بیٹا میرا یہ ہے، سب سے اچھا بیٹا میرا یہ ہے۔ اور پھر مجھے بھی انہوں نے کوئی ہدیہ دیا اور محبت کو پیسے دیے۔ تو انہی شفقتوں میں ہم پروان چڑھے ہیں۔ پھر بعد میں وہاں دورہ کیا میں نے، دورے کے بعد پھر 1 سال میں میں نے یہاں تخصص کیا 1971-72 میں، 1971 میں۔ تو حضرت اپنے دادا کے پاس رہا۔ دادا کا کمرہ، مجھے جس کمرے میں ٹھہرایا گیا تو وہ ایسا تھا کہ اس کے ایک طرف حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ کا کمرہ تھا، ان کا اور ان کے گھر والوں کا، اور اس کے ساتھ دوسری طرف کمرہ تھا دادا کا، اور بیچ میں میرا، کمرے کے اندر میں رہتا تھا، 3 کمرے تھے۔ تو 1 سال بہت ہی قریب سے رہنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اور فتاوی کی تصحیح جو ہے وہ بھی دادا رحمہ اللہ نے کی۔ اب یہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اگرچہ یہ بکھری ہوئی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بکھری ہوئی یادیں ہیں، تو ان کی امید ہے کہ اس کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔